بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم ہستی جو کہ عرصہ 25 سال سے مسجد نبوی میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ آج خصوصی دعوت پہ INN کے ہیڈ آفس میں تشریف لائے ہیں۔ اور باقی چیز جو یہ ہے کہ ان کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی، اور اس میں یہ چیز خصوصی طور پہ ایڈ کی جائے گی کہ کون کون سے لوگ اور کون کون سے ملک سے ان کے جو شاگرد ہیں اس وقت ان سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور باقی ان سے کون سے فیملی ممبران ہیں جو ان کے ساتھ اس وقت سعودی عربیہ میں جو ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو باقی مزید بات کے لیے شاہد صاحب انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی قاری جمیل الرحمان السلیمان المدنی، مولم مسجد نبوی مدینہ منورہ۔ جی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ مجھے برادرم حافظ شہباز صاحب نے بتایا تھا، مجھے خوشی ہوئی آپ حضرات کے اس آفس میں آ کر، اور پوری معلومات تو مجھے نہیں تھی ماشاءاللہ، لیکن یہاں حاضری ہو کر خوشی ہوئی کہ آپ حضرات ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی یہ صحافت اور آپ کا یہ اخبار چینل جو ہے انشاءاللہ معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکے، اصلاح کا کردار ادا کر سکے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکے، مظلوم کی آواز بن سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف افراتفری اور فحاشی کا دور ہے، اس میں اگر کوئی چینل، کوئی اخبار اچھا کردار ادا کرتا تو یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے بے حیائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، اور جو ہے معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنے کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ چینل، یہ اخبار انشاءاللہ اچھا کردار ادا کرے گا معاشرے میں، اور مجھے یہاں حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ حضرت آپ کے خاندان سے کہ لوگ کوئی ابھی درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ میں الحمدللہ کافی عرصے سے، اللہ کا شکر ہے، ہمارا ایک خاندان 6-7 دہائیوں سے جو ہے نا 7-8 دہائیوں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہمارے مرحوم چچا محترم تھے شیخ خلیل الرحمن القاری رحمہ اللہ، میرے والد صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، والد صاحب مفتی محمد سلیمان صاحب ہمارے آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں وہ سیشن جج بھی رہے۔ تو ان کے چھوٹے بھائی تھے، تو دوسری فیملی ان بھائی صاحب کی جو ہے نا والد صاحب کے، وہ وہاں رہے، وہاں چلے گئے عرصہ 60-70 سال پہلے۔ تو الحمدللہ پھر اسی نسبت سے ہم لوگ بھی چلے گئے، میں بھی ہوں، میرے ایک دوسرے بڑے بھائی ہیں شیخ شفیق الرحمان صاحب، پھر شیخ خلیل صاحب کی اولاد ہیں شیخ محمد خلیل، شیخ محمود، شیخ احمد۔ تو الحمدللہ کافی فیملی کے ممبر، اور بڑے جو تھے ہمارے شیخ خلیل الرحمان صاحب، وہاں پر الحمدللہ نے کافی عرصہ خدمت سر انجام دی، 50-60 سال تقریباً، اب فوت ہو گئے ہیں۔ تو آگے ہم اور پھر ان کے بچے جو ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں قرآن کی درس و تدریس اور سلسلے میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں الحمدللہ کافی عرصے سے۔ 25 سال سے آپ درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی جی۔ 25 سال میں آپ کو کون کون سے ملکوں کے لوگوں کے تعلق بنایا، یعنی کہ ان کو درس و تدریس کا، اور تعداد ان کی کتنی ہے؟ مدینہ اصل میں جو سعودی عرب ہے، آپ کو جیسے معلوم ہو، وہاں پر اصل میں پوری دنیا کے لوگ طبقہ کام کرتا ہے، ہر شعبے میں لیبر طبقہ ہے، دوسرے ڈاکٹر، انجینئر۔ تو وہاں دینی ماحول ماشاءاللہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف رغبت ہے، تو تقریباً دنیا کے ہر ملک کے افراد وہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر شام کو ڈیوٹی کرتے ہیں تو صبح ڈیوٹی کرتے ہیں تو شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ہمارے پاس قرآن کی تعلیم کے لیے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی جگہ ہے وہاں پر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جس کو مدینہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی پوری دنیا سے طلباء آتے ہیں علوم حاصل کرنے کے لیے، دینی علوم۔ تو صبح پھر وہاں پر ہوتے ہیں، شام کو پھر وہ جامعہ اسلامیہ کے طلباء جو ہے مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں عصر سے عشاء تک، اور بعض دفعہ عشاء کے بعد بھی۔ تو اس طرح تقریباً اکثر دنیا کے ممالک جو ہے وہ پڑھتے ہیں آ کر، اور جو ان سے ہم سے درس و تدریس اور تعلیم قرآن کی لیتے ہیں الحمدللہ، اور سیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک کا ان سے افراد کا تعلق ہے۔ اس میں یہ چیز ہے کہ وہ میجورٹی کون سے زیادہ ملک جو ہیں ان کے طلباء جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، مثلاً کہ ایشین ہیں یا عربک ہیں؟ تقریباً ہر ایک ملک کے ہیں،
اور پاکستان کے زیادہ ہوتے ہیں. ہر ملک کا وہاں پر تقریباً اکثر جو معلمین حضرات ہیں اکثر ممالک کے ہیں, ہر ممالک کے ہیں, تو پھر زیادہ کوشش تو ہر ملک کے افراد کی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے استاد یا اس سے معلم سے تعلیم حاصل کریں. لیکن چونکہ ادارہ کسی خاص اس پہ وہ نہیں کرتا فوکس, استاد ہیں میرے پاس بھی دوسرے ملکوں کے آ جاتے ہیں, ہمارے پاکستان کے دوسرے ملکوں کے پاس چلے جاتے ہیں, عرب ممالک کے استاد ہیں, دوسرے ممالک کے استاد ہیں, تو تقریباً تو پاکستانی حضرات بھی اکثر ہیں ان میں الحمدللہ. تو اس میں زیادہ کون سی آپ جو ہے مثلاً کہ درس میں جو درس و تدریس ہے اس کے اوپر آپ کا زیادہ فوکس ہے کہ ان چیزوں کو پڑھایا جائے؟ ہمارے مسجد نبوی شریف کے اندر ماشاءاللہ کافی شعبے ہیں اس کے. ہمارے جو امام مسجد نبوی ہیں شیخ عبد المحسن القاسم وہ ذمہ دار ہیں, تو کچھ عرصہ 8-10 سال سے پہلے سے انہوں نے بڑے شعبے کھولے ہیں جس میں حفظ کے بھی ہیں, قرات کے بھی ہیں, اور اس میں ابتدائی تعلیم بچوں کو نورانی قاعدہ اور ان کی تاسیس جو ہے ان کو الفاظ اور قرات کی صحیح کرنا. اس طرح بڑوں کے لیے بھی ہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ان کو تصحیح قرات کے نام سے ان کا جو ہے نا وہ ایک حلقہ ہوتا ہے, مختلف حلقات ہیں, تو مختلف شعبے ہیں الحمدللہ. تو جس میں ہم زیادہ فوکس قرآن پر یہ ہوتا ہے, یعنی قرآن کی روایت حفظ ہے یا دوسری روایات میں قرآن کو پڑھانا اور قرآن کی تجوید, قرات, لہجہ, ادا, تو یہ ہمارا زیادہ ہوتا ہے زور کہ جتنا اچھا ہو سکے بچہ اور بڑا جو ہے نا قرآن اچھے سے اچھا پڑھے. شیخ آپ کے بھائی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ مسجد نبوی میں میرا خیال ہے پاکستان میں پہلے ہیں وہ جنہوں نے نماز تراویح پڑھائی. جی الحمدللہ. وہ شیخ علی الرحمن صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے چچا تھے ان کے بیٹے ہیں, عرصہ دراز سے ماشاءاللہ وہ مسجد قباء میں بھی تھے اور ان کو اللہ نے توفیق دی ہے. پھر الحمدللہ وہ وہاں پر مسجد نبوی میں انہوں نے امامت کی ہے اور 2 سال تراویح کی ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے خاندان کے لیے اور کشمیر کے پہلے فرد ہیں وہ جو ہے وہاں پر پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اور سعودی عربیہ میں کیا چیز مشترک ہے جو دین اسلام کے لیے آپ کو نظر آتی ہو کہ یہ اگر چیز ادھر موجود ہے یا ادھر موجود نہیں ہے؟ نہیں ماشاءاللہ پاکستان کے مسلمان بھی بہت ہی حرمین شریفین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. ایک تو مذہبی حوالے سے ہے جو ہمارا دینی تعلق ہے حرمین شریفین ہے. اس طرح سعودی عرب کے مسلمان بھی اور سعودی عرب کے عربی حضرات بھی پاکستان کے ساتھ بہت ہی دلی محبت رکھتے ہیں. تو دونوں طرف ماشاءاللہ دین کا جذبہ ہے, دینی جذبے سے ہی محبت ہے. باقی تو روزگار ہیں, لوگ چلو وہاں پر روزی حاصل کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں سلسلے میں یا دوسرے معاملات ہیں, لیکن دونوں طرف دینی جو ہے نا زیادہ جذبہ ہے حرمین شریفین کی نسبت سے. اور پاکستانی مسلمان بھی ماشاءاللہ دینی حوالے سے اور ایمانی حوالے سے اور جذبے کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ بہت محبت رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے سعودی عرب والے حضرات بھی پاکستان سے بہت محبت رکھتے ہیں اور ایسی اور بات نہیں ہے. شیخ کوئی درس و تدریس کے دوران کوئی ایسا کوئی یعنی کہ واقعہ ہوا ہو جو آپ کو یاد آتا ہو بار بار؟ واقعات تو پھر درس و تدریس جب ہوتی ہے تو بہت سارے آتے رہتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر نہیں پڑھ سکتے بعض اساتذہ کے پاس یا والدین ان سے اگر نالاں ہوں کہ بھئی یہ پڑھ نہیں رہے چل نہیں رہے, تو الحمدللہ کئی ایسے نوجوان وہاں پر جو آئے. دوسرے بھائی بھی ہیں جو ہمارے بڑے شیخ الرحمن صاحب, ان کے ساتھ بھی کئی ایسے واقعات ہوئے. خود حضرت شیخ علی الرحمن رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے کہ بعض بچے نہیں پڑھ سکتے تھے اور جو ہے نا وہ دوسرے اساتذہ کے پاس. تو اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہماری فیملی کو اپنے فضل سے اور والدین کی دعاؤں سے جو ہے نا یہ نوازا ہوا ہے کہ الحمدللہ بہت سارے جو بچے مایوس تھے کہ ہم نہیں قرآن پڑھ سکتے یا قرآن کی ادائیگی میں وہ مہارت حاصل نہیں کر سکتے, تو الحمدللہ انہوں نے ہم سے سیکھ کر ماشاءاللہ بہت آگے گئے اور ان کو توفیق دیا کہ بڑی بڑی مسجدوں میں اور بڑے بڑے مدرسوں میں وہ استاد لگے ہیں اور امام لگے ہیں الحمدللہ. یہ آپ جو ہے پاکستان میں کس شہر سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں بیسیکل مظفر آباد سے آزاد کشمیر سے ہوں. جی تو آپ نے جو درس و تدریس ہے وہ مظفر آباد سیکھی یا کسی میں پاکستان کے بھی مدارس سے لی, بس زیادہ میں نے میری فراغت جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہے. جی مشہور مدرسہ ہے ماشاءاللہ ایشیا کا. میرے والد صاحب بھی وہیں سے فارغ التحصیل تھے پہلے ماشاءاللہ, تو پھر وہاں سے میں نے بھی تعلیم وغیرہ مکمل کی. تو یوں شیخ کوئی نوجوانوں کے لیے اور والدین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام یہی ہے جی کہ جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے, دین سے جڑیں گے, ہماری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی.
آج نوجوان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ دین سے دوری ہے اور بے سکون ہے، ہر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو اصل تو سکون قرآن کے ساتھ ہے، قرآن پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، اللہ رسول کے قریب ہوگا تو اس کو سکون ملے گا۔ تو نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ کوشش کریں، خواتین و حضرات اور بڑے بوڑھے اور نوجوان جو ہے سب قرآن کے ساتھ آئیں، قرآن کی طرف لوٹیں۔ جب ہم دین کی طرف لوٹیں گے، قرآن کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، دیکھیں ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کتنا سکون ملے گا اگر ہم قرآن کے روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ یا جتنی بھی توفیق ہو اس کی تلاوت کریں گے تو کتنی نیکیاں ہماری روزانہ نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اس کا کتنا ثواب ہوگا، کہ ہمیں کتنا سکون ملے گا۔ تو ہر آدمی سکون کی تلاش میں، تو سکون قرآن میں ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف لوٹیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ پاکستان میں فرقہ واریت بہت ہے، یہ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے کوئی آپ مشورہ دے دیں یا کوئی ایسا لائے عمل کوئی طے کرے گا؟ وہ تو آپ کے یہاں کے مقامی حضرات سے جو یہاں پوچھ سکتے ہیں ان سے، لیکن اصل تو فرقہ واریت جب قرآن سے دوری ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھیں گے اور ان کے اہل لوگوں سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ آج ہر آدمی قرآن سے دور ہے، بس اس نے اپنے وہ بات ہے کہ 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب وہ اللہ رسول کی طرف بلائے گا، قرآن کی طرف بلائے گا اور صحیح قرآن و سنت کی تعلیم اجاگر کرے گا تو انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی خود بخود۔ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے؟ اختلافات تو رہیں گے، فروئی اختلافات اختلافات تو ہیں، ہوتے رہتے ہیں، وہ ایک طبیعی چیز ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ چاہتے تو تمہیں ایک امت بنا دیتے، لیکن تمہارے اندر اختلاف رہے گا۔ اختلاف ہونا بذات کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مخالفت جو ہے اور اس سے بغض و دعوت کا ذریعہ بنا لینا اور لڑائی کا ذریعہ بنا لینا، نفرت کا ذریعہ بنا لینا، یہ اصل ہے برا۔ تو کسی مسئلے میں صحابہ کرام میں بہت ساری آپس میں اختلاف رہا، فروعی اختلاف بھی تھے اور جو ہے نا ایسی چیزیں، تو اس کو نفرت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہم تو فروعی اختلاف میں بہت ساری مبالغہ کر جاتے ہیں اور بہت ساری لڑائی اور دشمنی کا ذریعہ بنا جاتے ہیں۔ تو اختلاف رہے، مخالفت نہ ہو، ہر آدمی کی رائے کا احترام کیا جائے، اس کی بات کو سمجھا جائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات نہیں ٹھیک نہیں ہے تو اس کو آرام سے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو دلائل کے ساتھ قائل کیا جائے، نہ کہ لڑائی سے، نہ کہ جھگڑے سے، نہ کہ نفرت سے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس کو سمجھائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا اور مخالفت سے باز آ جائے گا۔ ایک یہ چیز ہے کہ شدت پسندی جو ہے نا، اس وقت جو بین الاقوامی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ دین کے اندر جو شدت پسندی، وہ اس وجہ سے بھی کافی جو ہے نا اختلافات مزید بڑھ رہے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑا سا یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ شدت پسندی جو ہے وہ کس طرح کم ہوگی؟ جیسے میں بتایا نا جی کہ اصل تو یہی ہے کہ اختلاف تو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ تو رہے گا قیامت تک۔ تو اس اختلاف کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، نفرت کا، بغض کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ میں ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہوں قرآن و سنت کے حساب سے، مثلا دیکھیں نا ہمارے فقہ میں یا دینی معاملات میں کتنے اختلاف ہیں علماء کرام میں، لیکن کبھی نہیں سنا کہ کسی نے دوسرے کو برا بھلا کہا ہو یا لڑائی جھگڑا کیا ہو یا اپنی کوئی تنظیم بنا لی ہو یا کچھ ایسا۔ تو شدت یہی ہے کہ جب ہم قرآن کے قریب آئیں گے، قرآن ہمارے دل کے اندر خود نرمی پیدا کر دے گا، ہمیں اس کے سنت کی طرف جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں گے تو ہمیں خود جو ہے نا وہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ دین میں سختی نہیں ہے اس طرح جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، اور ہر چیز کو سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں واقعہ جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، ایک بدو جو آئے، انہوں نے قضاء حاجت کر دی، تو بعض صحابہ کرام اٹھے تو ان کا حق تھا کہ بھئی وہ منع کرتے مسجد کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، فرمایا کہ رک جاؤ، اس کو اب کر رہا ہے تو کرنے دو اس کو حاجت۔ تو جب اس نے حاجت پوری کر لی تو آپ نے بلا کر اس کو بتایا، سمجھایا پیار سے، تو جو ہے اس کو فرمایا کہ بھئی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تلاوت کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے، تو اس کے اندر یہ حاجت نہیں کرنی چاہیے، اور بہت پیار سے، شفقت سے، محبت سے سمجھایا۔ حالانکہ عرب میں بدو میں تھا اور کسی قبیلے سے آیا ہوا تھا اور وہاں انجان تھا، تو آپ سب کی محبت کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ جب واپس گیا تو اس نے اپنی قوم کے سامنے 3 لفظ بولے، جا کے جب قوم کو دعوت دی کہ میں آج جا کے وہاں مدینہ منورہ میں ایسی شخص سے مل کے آیا ہوں، ایسی شخصیت سے کہ جو انہوں نے کہا ما زجرنی اور ولا فضحنی ولا لطمنی، کہ میں جب وہاں گیا تو میں نے یہ حالت کر دی کہ میں قضاء حاجت کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ گیا تو انہوں نے مجھے بلایا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے رسوا کیا۔
تو اب یہ کتنے عظیم لفظ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے کہ نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ رسوا کیا، اور بلکہ فرمایا کہ وہ برائی کو اخلاق سے درست فرماتے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ تو اس کے قوم کے لکھا ہے کہ 300 افراد 400 افراد جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو ہمیں تو دین اخلاق سکھاتا ہے، اگر کسی سے اختلاف بھی کرنا ہے تو اخلاقی حد میں، اخلاقی حدود میں اور اس میں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ شدت پسندی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس میں ہمیں ہمارے علماء کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، والدین کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا اپنے بچوں کو تربیت اس طریقے سے کرے کہ ان کے اندر محبت اور اخلاق پیدا ہو اور معاشرے کے ایک اچھا فرد بن سکے اور اچھا کردار ادا کر سکے۔ مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ میں بہت شکریہ آپ کا، آپ گجرانوالہ INN کے ہیڈ آفس میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ نے جو اپنے پاس علم تھا اس سے ہمیں نوازا ہے، اور انشاءاللہ ان فیوچر میں بھی یہ کوشش کریں گے کہ آپ مزید جب بھی چکر لگے پاکستان تو ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔